اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت سخی شہباز قلندر کو مجذوب ہماری معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بنا کر پیش کر دیا گیا، جبکہ جو آپ تعارف بتا رہے ہیں میرے خیال میں اس سے پہلے اس طرح کا تعارف ہمیں کہیں دیکھنے کو سننے کو نہیں ملتا؟ تو ہماری معاشرے کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر تو حضرت سخی شہباز قلندر کا یہ تعارف موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ تعارف موجود ہی نہیں ہے کہ وہ ایک عالم دین تھے، وہ پڑھے لکھی شخصیت تھی، جو مختلف مفکرین نے جو ہے وہ ان کو مختلف علوم کے ساتھ جوڑا ہے کہ ان کے ماہر تھے، تو یہ تصویر کا رخ ہمیں کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اصل میں یہ ایک امتدادی زمانہ ہے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر 6 صدی ہجری میں وہ پہنچتے ہیں یہاں ہمارے سندھ میں، ٹھیک ہے، اور ان کا جو زمانہ ہے وہی ہے 6 صدی ہجری کے وسط سے لے کر 7ویں صدی ہجری کے وسط تک، 100 سال تقریباً عمر آپ نے پائی ماشاء اللہ۔ اور اس دوران جتنے بھی فقراء اور صوفیاء اور درویش ہماری دھرتی پر آئے، ان کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ان کی تعلیمات کو کسی نہ کسی انداز میں یہاں کے بسنے والوں نے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ اچھا اچھا۔ اور حضرت سخی لال شہباز قلندر دیکھیں نا، ایک فقہ الاسلام ایک جامعہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت سخی لال شہباز قلندر اس کے بانی ہیں، اور آپ کی سپرویژن میں وہ فقہ الاسلام جو ادارہ ہے وہ چلتا رہا۔ لیکن ہمارے یہاں حضرت سخی لال شہباز قلندر کا وہ تعارف موجود نہیں ہے، یعنی کہ جامعہ کے ساتھ جامعہ کے بانی ہونا ہے، مدرسہ چلانا ہے، ہمارے تصور ہی نہیں ہے کہ حضرت سخی لال شہباز کا علم کے ساتھ، تدریس کے ساتھ کوئی فکری اور علمی شخصیت تھی وہ یا نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو ایک مبہم سا تصور ان کا پیش کر دیا گیا۔ اس کا قصور یہی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں کی لوکل کمیونٹی ہے، انہوں نے اپنے افکار یا اپنے رنگ میں حضرت سخی لال شہباز کے پیغام کو رنگنے کی کوشش کی۔ ابھی حضرت سخی لال شہباز قلندر کا کلام جو گورنمنٹ آف سندھ نے ابھی شائع کیا ہے، محکمہ اوقاف نے، اس میں تقریباً 43 غزلیات ہیں حضرت سخی لال شہباز قلندر کے، 38 رباعیات شائع کی ہیں۔ اس میں جو حضرت سخی لال شہباز قلندر کا کلام شامل ہے، آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس قدر ترغیب اور ترہیب سے ایک مومن کو جگانے کی کوشش کی ہے، جس میں آپ کبھی کسی ایک جعلی پیر سے مکالمہ کرتے ہیں تو اسے، اچھا جعلی پیر کے ساتھ بھی مکالمہ، جعلی پیر کے ساتھ مکالمہ حضرت سخی لال شہباز نے اپنے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کئی اشعار پر مبنی ہے وہ غزل۔ اور اس کے بعد وہ ہر انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، جیسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں کہ تم نے اپنے نامہ اعمال میں کیا چیز درج کی ہے، تم مرتے ہو، تم قبر میں جاتے ہو، لحد میں ہو، اب فرشتے آ گئے ہیں اب، اور ہر مقام کے متعلق ان کا علیحدہ شعر ہے۔